السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ٹیچر صاحب الرحمان اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اردو گریڈ 7 لیسن 2 اعتبار پیج 11 and 10۔ یہ ہے پیج 10، آپ دیکھ سکتے ہیں، بقایا حصہ ہم پڑھتے ہیں بھی۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کے گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام وہ رسی جو گھوڑے کو باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ بہت حیران ہوا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو ایک معذور ظاہر کیا اور بابا بھارت سے گھوڑا لے لیا، اور بابا بھارت ہی پیدل جا رہا تھا، لیکن جب اس نے موقع پایا تو اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور بابا بھارتی اسی جگہ پر رہ گئے۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ وہ کھڑا ہوا اور بابا کو بتایا کہ ابھی میں گھوڑا واپس نہیں دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا، یعنی اس کو ریجیکٹ نہ کرنا، ورنہ میرا دل کو سخت صدمہ پہنچے گا، صدمہ میں تکلیف۔ بابا حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا، مجھے دوسرا کوئی بھی حکم آپ دے سکتے ہیں، میں اسے مانوں گا، لیکن گھوڑا نہیں دوں گا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، یعنی وہ بہت حیران ہوا اس خیال سے کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے، غائب کہیں دور جا کر، جس کو لوگ ڈھونڈ کر بھی نہ معلوم کر سکے۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھ کی گاڑی، یعنی بابا بھارتی کو سیدھا دیکھتے رہے، غور سے دیکھتے رہے اور پوچھا، بابا صاحب اس میں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارت نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو اپاہج سمجھ کیا اور آپ کو گھوڑا دیا، آپ پر بھروسہ کیا۔ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چلے تو شاید وہ غریب پر اعتبار نہیں کریں گے، تو آپ یہ مہربانی کریں کسی کو اس واقعے کا نہ بتائیں۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے اس کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے، مگر ان کا فکرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا، یعنی اس کو بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ جو بابا بھارتی کہہ رہے تھے کہ اس واقعے کا کسی کو نہ بتائیں، پھر لوگ غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ سوچتا تھا بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے، اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ خیال ستا رہا ہے کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار نہ چھوڑ دیں، یعنی بابا بھارتی کو صرف یہی فکر ہے کہ لوگ غریبوں پر اعتبار نہ چھوڑیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی نہیں، فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا، چاروں طرف سناٹا تھا، یعنی خاموشی تھی۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، تارے چمک رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استقبال کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے،
بحرامین چوکیداری کرنا۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی بابا بہارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد ان کے پاؤں استقبال کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو۔ بعض لوگ خواب میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح چلنے لگا، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے یعنی جاگ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب گھوڑا وہاں کہاں تھا۔ گھوڑے نے اپنے مالک کی قدموں کی چاپ کو پہنچا، کیونکہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے، یعنی اس کو خیال آیا کہ میں تو استقبال میں جا رہا ہوں، گھوڑا تو نہیں ہے، تو کس لیے جا رہا ہوں، واپس جانا چاہیے۔ اور کلہن نے گھوڑے کو باندھ کر دروازے کو بند کیا تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب گھوڑا وہاں کہاں تھا۔ گھوڑے نے اپنے مالک کی قدموں کی چاپ کو پہچان لیا، قدموں کی آواز، اور زور سے ہنہنایا، گھوڑا جو آواز نکالتا ہے۔ بابا بہارتی دوڑتے ہوئے استقبال کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسا بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بابا بہارتی نے جب اپنے گھوڑے کو پایا تو اس سے گلے ملے اور زور زور سے رونے لگے جیسے والدین اپنے بچھڑے ہوئے بچے سے ملتے ہیں۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا، یعنی ابھی مجھے گھوڑا واپس ملا، ابھی کوئی بھی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ تو یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا، نیکسٹ پیریڈ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔